أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 23 رکوع کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امت پر فرض کر دیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزوں کی فرضیت، پھر روزے کی تاریخ اور مقصد، تینوں چیزیں اس میں آ گئی۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کریں کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اس طرح تم سے پہلی امتوں نے فرض کیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری امت تک، امت مسلمہ تک، امت محمدیہ تک روزے فرض ہیں۔ اس کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین کو اتارے گئے تو جنتی لباس نکال دیا گیا تھا، پورا جسم جو ہے ان کا جو گہوا رنگ تھا وہ سیاہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ روزے رکھو۔ تو 13 جو قمری مہینہ ہوتا ہے اس کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا آپ نے روزہ رکھا۔ ایک روزہ رکھا تو 1/3 جو ہے وہ اصلی رنگ آ گیا، دوسرا 14ویں رکھا تو 2/3 جو ہے اصلی رنگ آ گیا، اور 15واں رکھنے کے بعد جو پہلا اپنا ان کا جو رنگ تھا گہوا رنگ وہ پورا آ گیا۔ اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ تو اللہ کے وسلم بھی یہ روزے پابندی سے رکھا کرتے تھے جب ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے یہ اس روزے نفل رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، وہاں آپ نے دیکھا کہ جو ہے محرم کے عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے یہود۔ پوچھا آپ نے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو اس دن تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نجات دی، بنی اسرائیل کو نجات دی، پھر ان کو غرقاب کیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طریقے پر چلنے کے۔ تو آپ نے بھی لوگوں کو فرمایا کہ جو 10ویں کا روزہ رکھا۔ پھر جب قبلے کی تحویل، قبلہ تبدیل کر دیا گیا، ایک مستقل امت بنی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے روزوں کو حکم دے دیا مسلمانوں کو کہ اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امت پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پہلے سال جو ہے اس بات کی گنجائش رکھی گئی تھی کہ آدمی جو ہے روزہ، کیونکہ روزہ رکھنا دشوار تھا ان لوگوں کے لیے، سخت گرمی، اور پھر عادی بھی نہیں تھے وہ لوگ، تو اس لیے پہلے سال جو ہے کہ جس کو روزہ رکھنا بہت دشوار ہو رہا ہے، وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بڑی مشکل سے، اطاقت کا لفظ جو ہے مشکل سے کوئی کام کرنا، جن لوگوں کو روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہے تو وہ جو ہے اس کے بدلے فدیہ دے دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں 2 ٹائم۔ اگر ومن تطوع خیرا فهو خیر لکم، اس سے بھی زیادہ 2 مسکین کھلاتا ہے تو وہ بھی بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو یہ گنجائش کی گئی تھی۔ اب یہ آیت اس کے بارے میں ہمارے جو فقہاء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اب تو جن لوگوں کو بہت دشوار ہو رہا ہے، یعنی جو عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے، جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، شیخ فانی، بالکل بوڑھا ہو گیا آدمی، اگر تھوڑی سی دیر بھی پانی نہ پی لے، کچھ اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے تو بے ہوشی گر جاتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں ابھی، ان کا ریزرو کم ہو جاتا ہے، ان کے پاس جو ہے انرجی باڈی میں کم ہوتی ہے، تو جب تک وہ 2-4 گھنٹے کے بعد کچھ پانی نہ پی لیں یا کچھ نہ کھا لیں انہوں برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور جو ہے فدیہ دے دیں ایک روزے کے بدلے، صدقہ فطر جتنا ہوتا ہے اتنا ایک روزے کے بدلے۔ اگر وہ بھی گنجائش نہیں ہے اب کیا کر سکتے ہیں؟ بعض ان کی مالی حالت اس کی برداشت نہیں اٹھا سکتے، تو بس صرف استغفار کریں اور جو ہے فدیہ بھی ان سے معاف کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام جو ہے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رخصتیں رکھی ہیں، سہولتیں رکھی ہیں۔
پھر اور بعد میں بتایا گیا کہ جو ہے دوسرے سال جو آیت نازل بھی شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے یہ کتاب، اس میں ہدایت کی اور حق کو باطل کو جدا کرنے کی دلیلیں بھی موجود ہیں، ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق کو باطل کو جدا کرنے کی دلیل، ومن شاء، جو بھی اس مہینے کے اندر پائے گا تو اس کو چاہیے کہ اس کے پورے روزے رکھے۔ پھر وہی بات کہ جو ہے ومن کان مریضا او علی سفر، جو کوئی بیمار ہو گیا ہے یا سفر پر چلا گیا ہے تو دوسرے دن اس کی گنتی پورا کر لیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم کو مشقت میں مبتلا کرنا اللہ کا ارادہ نہیں، لتکملوا العدۃ ولتکبروا علی ما ہداکم، تاکہ تم روزوں کی گنتی پورا کر لو، جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، دوسرے دن اس کی گنتی پورا کر لو، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ کہ اللہ نے ہدایت دی اور شریعت پر عمل کرنے کا ایسا طریقہ اللہ نے تمہارے لیے بتا دیا ہے۔ اس طرح روزے رکھو، نہ رکھنے کی وجہ سے چھوڑ دو، اس کے بعد پھر روزے رکھو، اس کی گنتی پورا کرو۔ تو یہ روزوں کے تعلق سے یہ 3 آیتیں ہیں، 183 سے لے کر 185۔ تو آج جو ہے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات جو ہے رمضان کے فضائل کے بارے میں تھی، آج روزوں کے تعلق سے ہے۔ تو روزہ جو ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے بچنے، بیوی سے جو ہے مباشرت کرنے سے بچنے کا نام ہے۔ یہ روزے کی ظاہری شکل، ظاہری شکل تو یہی ہے۔ تو روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مقیم پر فرض ہے۔ روزے کا جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ کہاں کا روزہ، کچھ لوگ روزے کا مذاق اڑانے والے بھی، کچھ لوگ ایسے ملک قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو جو ہے روزہ کا جو کوئی مذاق اڑائے گا کافر ہو جائے گا۔ اور جو ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے لوگ کھاتے پیتے ہیں تو وہ قابل سزا آدمی، قابل تعزیر، اسلامی حکومت ہوگی ضرور اس کو سزا دی۔ اس طرح نماز چھوڑنے والا ہے، تارک الصلاۃ ہے، تو بعض ائمہ کے پاس وہ قتل کر دینا، امام احمد بن حنبل کے پاس، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں اس کو جیل میں رکھو۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پرواہ نہیں ہوتی کہ رمضان کیا ہے، روزے کیا ہیں۔ تو اللہ کے وسلم جو ہے اپنا جو ہے ایک خواب کا واقعہ بن جاتے ہیں۔ نبی کا خواب وہی کے حکم میں ہوتا ہے، بینما انا نائم اتانی رجلان، اللہ کے فرمانے کہ جب میں سویا ہوا تھا تو 2 آدمی آئے، فاخذا بزبئی، میرے دونوں منڈے پکڑے، فاتیا بھی جبلن وہرن، ایک جو ہے اونچے پہاڑ پر، ٹیڑھے میڑے پہاڑ پر لے کر چلے گئے مجھے، اور مجھ سے کہا کہ مجھ سے کہا کہ تم چڑھو اوپر۔ آپ نے کہا کہ فقلت لا اطیق، میں طاقت نہیں اوپر چڑھنے کیسے رکھوں؟ انہوں نے کہا کہ صحیح ہو سکتا، ہم آپ کو اوپر چڑھائیں گے۔ بس سعید تو انہوں نے اوپر چڑھا، میں چڑھ گیا اوپر۔ فَإِذَا فَكُنْتُ عَلَى سَوَائِ الْجَبْلِ، میں پہاڑ کے بالکل اوپر چڑھ گیا، پہنچ گیا۔ فَإِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ خوب زور کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، روز چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ، میں نے پوچھا کہ یہ آوازیں کیا ہیں؟ کہا کہ انہوں نے کہا ہاؤلائی هَذِهِ أَصْوَاتُ وَأَهْلِ النَّارِ، یہ جو جہنمی لوگ پکار ہیں ان کی آوازیں ہیں، یہ جہنمی کی چیخ پکار ہے۔ پھر مجھے آپ کو وہاں لے کر گئے، اس سے اوپر لے کر چلے گئے۔ ثم صعد بی، میں نے دیکھا کہ جو ہے کچھ لوگوں کو، ورأیت اقواما، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، معلقین بأراقبہم مشققۃ اجداقہم دما، کچھ لوگوں کو وہاں لے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے ایڑیوں کے بل، سر کے بل لٹکایا گیا ہے، پیر اوپر کے ان کے سر نیچے، اور ان کے جو ہے جبڑے کاٹ ڈالے گئے ہیں، اس سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ من ہاؤلائی، یہ لوگ کون ہیں، کیا کس وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاؤلائی یفطرون الصوم قبل تحلتہم، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بلا تکلف کھاتے پیتے رہے، لوگ بغیر شرعی عذر کے جو لوگ روزہ خور تھے، ان کا یہ انجام۔ تو روزہ جو ہے بہت عظیم عبادت ہے، اس کو جو لوگ چھوڑنے والے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، ان کی سزا ہونے والی ہے۔ تو بے شمار روزے کے فضائل احادیث میں آئے ہیں،
تو اس آیت کے اندر جو روزے کا مقصد ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ کس طرح انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، اور پھر متقی اور پرہیزگار بننے کی ضرورت بھی کیا ہے، یہ سوچتے ہوں گے آپ، ہم کوئی متقی بنیں گے آپ سوچتے ہوں گے۔ تو اس لیے آیت میں جو تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت نامہ نازل فرمایا۔ اب ہدایت سے اس کتاب سے ہدایت کو پانے کی صرف ایک شرط ہے کہ ھدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کے لیے، متقی آدمی ہے تو ہدایت ملے گی۔ ہم کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی، صرف فیصلہ کر لیں۔ قرآن مجید موجود ہے، اس کی تفسیریں موجود ہیں، اتنے علماء موجود ہیں، پڑھنے والے۔ اب تو انگریزی میں دنیا کی کون زبان میں قرآن نہیں ہے بتاؤ، مجھے بتائیے۔ ہندوستان کی ساری زبانوں میں ہوگا، ہندوستان کی 15-20 زبانیں، کنڑ کے اندر ہے، ہندی، مراٹھی، گجراتی، ہاں کون کون سی زبان ہے، کس زبان میں آپ بولو قرآن نہیں ہے؟ اور اس کو لوگوں نے غلط سے کنڑی قرآن کر، کنڑی قرآن نہیں ہے، قرآن عربی کا یاد رکھو، کنڑ میں ترجمہ کہیے، قرآن کا ترجمہ یا انگریزی ترجمہ، انگریزی قرآن نہیں ہو سکتا۔ ہر زبان کے اندر موجود ہے، لیکن ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ ہدایت سے لوگ محروم کیوں ہیں؟ اتنے گمراہ فرقے پیدا ہو گئے ہیں، کیسے ان کے عقائد سامنے آتے رہتے ہیں، کیسے اعمال سامنے آتے رہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو ہدایت کے لیے اللہ نے صرف ھدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کو دیں گے ہم لوگ۔ متقی کی صفات آگے بیان کی ہے، متقی ڈرنا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی چھوڑنا، بس ایک جامع لفظ ہے۔ اگر پورے دین کا خلاصہ کسی ایک لفظ میں بیان کر سکتے تو وہ ہے تقویٰ۔ پورے دین کا خلاصہ اگر کسی کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہے تو کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی چھوڑو، اس کی اطاعت کرو۔ جو یہ نہیں کرے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، صاف بات ہے نا۔ اب آپ جو کوئی بیمار ہے، مثال کے طور پر جو ہے بہت سے لوگ جو ہے ڈائبٹیز کے مریض ہو گئے ہیں، جب ہم پڑھا کرتے ہیں صرف 2% ڈائبٹیز تھی، آج 20% لوگوں کو ڈائبٹیز ہو گئی تھی۔ لائف اسٹائل چینج ہو گیا، ہمارا زندگی کا طرز تبدیل ہو گیا ہے، مختلف چیزیں اس کے فیکٹرس ہیں، تو اب وہ بیان کرنا ہے، میڈیکل بیان کرنا نہیں، آپ کو صرف بول رہا ہوں آپ کو۔ تو جو ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ کو؟ پہلے پرہیز کرنا پڑے گا، تو جب تمہاری بھی کنٹرول میں آئے گی۔ دوائیں اتنی ہیں، گولیاں مختلف قسم کی گولیاں نکلی ہوئی ہیں، انجیکشن ہے، فلاں سب کچھ ہے، لیکن آپ کی بیماری کنٹرول میں آنا ہے تو جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے بیماری کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ پرہیز، متقی کے معنی کیا؟ پرہیزگار بولتے ہیں، بہت پرہیزگار انسان ہے جی بولتے ہیں متقی۔ تو یہاں پہلے پرہیز کی ضرورت ہے۔ ہدایت پانا ہے تو تم پرہیز کرو گے تو ہدایت ملے گی، نہیں تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق تقویٰ کی ضد فسق، نافرمانی کرنا، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، شریعت کی نافرمانی، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، تم کیا کلائی بڑھے؟ ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ لوگ ڈٹ کر فسق کے کام کر رہے ہیں، معلوم ہے، اور وہ کام جو ہے کھل کر گناہ کر رہا ہے آدمی۔ گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، معلوم؟ گناہ کبیرہ کرنے والے، گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ 467 گناہ ہیں گناہ کبیرہ، معلوم؟ اگر گناہ صغیرہ اصرار سے کر رہا ہے تو وہ بھی فاسق ہے۔ گناہ کبیرہ کرنا یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا گناہ فسق کی بات ہے۔ اگر وہ کھل کر رہا ہے تو فاجر ہے، مطلب گناہ کبیرہ کر رہا ہے، چھپا والا گناہ کر رہا ہے۔ کبھی شراب پیتا ہے، کس کو معلوم؟ گھر میں پی کے سوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو، پی کر راستے میں ڈل رہا ہے تو راستے میں پڑا ہے، راستے میں چیخ رہا ہے تو معلوم ہے۔ تو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کل امت معاف الا المجاہرون، میری ساری امت کے لیے معافی ہے، لیکن جو لوگ کھل کر گناہ کرنے والے کے معافی نہیں، معلوم؟ معافی نہیں مطلب توبہ کرے، چھوڑے۔ اب یہ کرنے سے روزے، جو روزے رکھے گا اسی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ کتنی چیزیں نا، افطار کرائے تو گناہ معاف ہوں گے۔ کتنے رمضان کے مہینے کے اندر معافی کے بے شمار اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو معافی کا ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے، کتنے آپ کے سامنے آئی وہ سب باتیں۔ تو جو کھل کر گناہ کرنے والے ان کو کہاں معافی ہے؟ گناہ چھوڑنے والوں کہاں سے معافی ہے؟ اب بولے سب دیکھو سب دوائیں بہت اچھی ہیں، آپ لے لو، کنٹرول میں آئے گی۔ پرہیز نہیں کرے تو کیسا ہوگا؟ پرہیز چھوڑ کر نہیں کرنا، کنٹرول نہیں آئے گی بیماری، بیماری کنٹرول میں آئے گی نہیں۔ ڈاکٹر وہی کہیں گے کیا صاحب تمہاری بلی کنٹرول نہیں آتی، تمہیں پرہیز نہیں کرتے۔ یہ حال یہاں پر امت ھدی للمتقین۔ اب اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے چلو ان کو ان کی طرف تقویٰ پیدا کرنا۔ تقویٰ پیدا کرنے کے ذریعے اللہ نے روزوں کو بنایا۔
روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، دیکھیے کیسی مناسبت اللہ نے رکھی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا. قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے شرط کیا رکھی؟ تقویٰ رکھی ہے. تقویٰ کہاں سے پیدا ہوگا، کس طرح سے پیدا ہوگا؟ وہ اس طرح سے پیدا ہوگا کہ تم روزے رکھو، لعلکم تتقون. تو لفظ لعلکم لوگ سمجھے کیا شاید ہے نا تم صحیح معنوں میں روزے رکھو تمہیں پیدا ہوگا. اللہ کو شک نہیں ہے، وہ تمہارے عمل کی وجہ سے اللہ نے ویسا فرمایا کہ لعلکم، تاکہ تم لوگ صحیح معنوں میں روزہ رکھو گے تمہیں تقویٰ پیدا ہوگا. اب سوال یہ کہ روزہ کس طرح تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ روزہ انسان کے اندر کیسے تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں روزے کی ظاہری شکل تو آپ کو معلوم ہے. روزے کی ظاہری شکل تو یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب کچھ کھانا پینا چھوڑ دے آدمی، بیوی کے پاس نہ جائے، تو کھانا یہ بھی حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، بیوی بھی سے ملنا بھی حلال ہے، لیکن اس سے جو جائز چیزیں اسے روکا رہا ہے، جائز چیزوں سے روکا جا رہا ہے. آپ دن بھر تقریباً جو ہے کبھی 12 گھنٹے کبھی 14 گھنٹے 16 گھنٹے کے حساب سے ہوتا ہے، بس روکا جا رہا ہے. تو جائز چیزوں سے اب روک رہا ہے آدمی، تو ناجائز روکنے کے بعد اس کے اندر جو ہے مادہ پیدا ہوگا. جائز چیزوں سے روکا کہ تمہارے اندر یہ مادہ پیدا، کل چیز تم کو کوئی حرام چیز آ کے کھانے، تمہارے اندر یہ مادہ پیدا ہو گیا، یہاں پر یہ تمہارے اندر طاقت پیدا ہوئی کہ تم جو ہے ناجائز سے بچ جاؤ. ایک مہینہ پر، وہ ایک دن کا نہیں بلکہ اسی لیے مسلسل مشق کرنے کے بعد جو ہے، مشق کرنے کے بعد آدمی چیز پیدا ہوتی ہے. کیا ایک دن ورزش کرنے سے پہلوان بنتا ہے آدمی؟ ایک دن جا کے ہمارے پہلوان بنے، ایک دن جو ہے 3 ردود پلے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایک مہینے کے روزے رکھے، ایک مہینے کے روزے رکھے گئے ہیں تاکہ جو ہے یہ مسلسل ہوتا رہے. کہ دیکھو بھائی اب سیرن ہو گیا، بس ختم ہو گیا، اس کا سیر کو ختم ہو گیا، آدمی نہیں کھائے گا. اب ہو گیا، کھولو. جائز چیزوں سے آپ کو رکا کر یہ مادہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ کل اگر ناجائز چیزیں تم اس طرح بچ جاؤ. آج جائز چیزوں سے تم کو رکایا جا رہا ہے، تم خود بھی رکتے ہو، انسان بھی رکتا ہے. بے شمار بھوک، بے انتہا بھوک لگی ہے، کبھی آدمی کو پیاس سے حلق کانٹا ہو گیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، چلو وضو کرتے کرتے 2 گھٹ پانی پی لے تو کون دیکھتا ہے؟ وضو کرتے کرتے ہی پی سکتا، نہیں پیتا، پریشان ہو جاتا ہے. ایک گھٹ تھوڑا سا پانی کا تو ذرا پانی کا ذرا ہوا وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہاں سے نہیں، کسی ہوٹل میں چلا گیا، بازار کے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کون دیکھنے والا ہے؟ وہاں جا کے بس شہر کے باہر بڑے بڑے ڈھابے لگے ہوئے ہیں، ہوٹل لگے، کھا کے آیا تب کون؟ کوئی نہیں کرتا بھی نہیں، کرنے کے ارادہ بھی نہیں آتا، کیونکہ اسے یہ یقین ہے کہ لوگ دیکھ ہی نہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے صفات کا استحضار، تقویٰ کس طرح روزہ پیدا کرتا ہے وہ بیان کروں آپ. لعلکم تتقون، تم متقی کیسے بنیں گے؟ حلال چیزوں سے بچا کے تم کو کل یہ مادہ پیدا کیا جا رہا ہے تمہارے اندر کہ تم حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ. پھر یہ کہ کیسا بچ رہا ہے انسان کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، چاہے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں. میں وضو کرتے کرتے ہی گھٹ پانی نہیں پیتا، کسی جگہ چھپ کر نہیں پیتا. اللہ تو دیکھ رہا ہے بھائی، لوگوں کے سامنے کیا بتانا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا استحضار، اللہ ہر جگہ موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، میری حرکت سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر جو ہے نگہبان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو بار بار جو ہے انسان کے دل و دماغ پر بیٹھ جاتے ہیں. تو اب آپ ذرا سوچئے، کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزی کی حالت دیکھ رہا تھا، روزہ اس طرح پر نہیں دیکھتا؟ ذرا اس کو ایکسٹینڈ کیجیے. کیوں نہیں کھا رہا بھائی؟ اللہ دیکھتے جی، کیا لگا لے بیٹے، کون دیکھے نہ دیکھے. روزہ افطار اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے؟ ارے اس وقت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، رمضان کو نہیں دیکھتے. ہاں، تو یہ دماغ میں بٹھانا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے صفات اس سے جدا نہیں ہوتے. وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، تمہاری حرکت سے باخبر ہے، تمہارے دلوں میں پیدا ہونے خیالات سے بھی واقف ہے. علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں میں کیا پیدا ہو رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِنَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں پیدا ہونے خیالات سے بھی ہم واقف ہیں، اس کی رگے جان سے ہم قریب ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا استحضار جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں اس کو برائی پر مجبور، لیکن برا نہیں کرے گا. یاد رکھو، دنیا کی ساری طاقتیں اس کو برائی پر لیکن کرے، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ باخبر ہے. یہی اصل چیز تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا استحضار، یعنی اللہ کی صفات ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود ہوں، اس کو استحضار کہتے ہیں. یہ صفات ہمارے دل میں اگر ہیں تو آدمی کہیں بھی چلا جائے، کدھر بھی چلا جائے، اس میں گناہ نہیں کرے گا، چھپ کر بھی نہیں کرے گا، جو ہے لوگوں کی نگاہ سے بچ کر بھی نہیں کرے گا، اس کے دل میں برا خیال بھی نہیں پیدا ہوگا. اللہ دیکھ رہے بھائی، لوگوں کو بتا سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ اس طرح سے پیدا کرتا ہے. پھر اس لیے حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ الصوم لی
فضائل بیان کرتے ہوئے کل عمل ابن آدم یضاعف حسنۃ الی یضاعف بعشر امثالها الی 700 ضعف. کل عمل آدم، ابن آدم کا ہر عمل، حسنۃ یضاعفها بعشر امثالها الی 700 ضعف. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں نیکیاں، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں. قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، اللہ تعالیٰ کریں گے نہیں، صوم کے بارے میں مت کرو ایک قانون یہ قانون ساری نیکیوں کے بارے میں، لیکن روزے کے بارے میں نہیں. الا الصوم، قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، اللہ تعالیٰ کریں صوم کے بارے میں یہ قانون نہیں ہے. فإنه لي انا اجزي به يده شهوته طعام لاجلي. روزہ خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دینے والا ہوں. ارے سارے عمل کے تو اللہ ہی دینے والے ہیں، لیکن روزے کی جزا خاص اللہ تعالیٰ دیں گے. فإنه لي، روزہ میرے لیے ہے. نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دینا ہے، حج بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، سب اللہ کے لیے کرنا ہے. معلوم صدقہ، خیرات، نیکیاں، تلاوت، ذکر سب اللہ کے لیے کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کریں گے روزہ خاص میرے لیے. تو ساری عبادتوں کی شکل ہے، اس کی شکل نہیں ہے. روزے کیا شکل ہے؟ اب روزے سے ہی نہیں کیا معلوم ہونے والا؟ کیا شکل ہے؟ دکھاؤ روزے. ایک آدمی روزے سے ایک آدمی دونوں بالکل ویسے نظر آتے ہیں. کیا کرتا رہتا نا؟ کچھ بھی نہیں کرتا. تو روزے کی کوئی شکل نہیں ہے. روزہ ایک راز ہے خدا اور بندے کے درمیان. فإنه لي، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، میں ہی جزا دینے والا ہوں. تو خاص طور پر جو ہے روزہ تمام عبادتوں کی شکلیں متعین ہیں، لیکن روزے کی شکل نہیں ہے. تو یہ مخفی عبادت ہے. بس بندہ کیسے روزہ ہے، کیا ہے، کدھر ہے. تو اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ اپنی روزے کی نمائش مت کرو. تیل لگاؤ اپنے کو، وہ کرو، بالکل جو ہے منہ سکھا کر کے مت پھرو لوگوں کے سامنے. بولتا نا بس لوگ ایسا ہے معلوم ہو رہا ہے کہ صورت پوری نہیں، مت تیل لگا کے ایسا دکھاؤ، بالکل چاک چوبند دکھاؤ اپنے آپ. روزے کی نمائش مت کرو. للصائم فرحتان، یہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحۃ عند الفطر، فرحۃ عند لقاء ربہ. ایک روزہ کھلتے وقت دیکھ رہے ہیں آپ، فطری طور پر خوشی ہوتی ہے، چلو بھائی روزہ پورا ہوگا ہمارا. افطار کا سامان آتا ہے، وقت ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو گیا، ابھی 2 منٹ میں روزہ افطار کرنا ہے. روزے کا سامان، افطار کا سامان لے کے بیٹھے ہیں ہم لوگ، پھل لیے ہیں، وہ لیے، کتنی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں ایک روحانی خوشی انسان کو ہوتی ہے. اور عند لقاء ربی، اور بڑی خوشی جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے خاص ڈائریکٹ نظر ملے گا. فإنه لي أنا أجزي به، روزہ صرف میرے لیے، میں اس کی جزا دینے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ جزا ملے گی تو کتنا خوشی ہوگی انسان. الصوم جنۃ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال کی طرح ہے. روزہ ڈھال کی طرح ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ. اس لیے روزہ رہنے کے بعد جو ہے تم لڑائی جھگڑے گالی گلوچ مت کرو. اگر تم سے کوئی لڑنے آ جائے، روزہ جو ڈھال کی طرح ہے، ڈھال سے انسان بچتا ہے نا، جنگ میں وغیرہ میں بچ جاتا ہے انسان. تو یہ تم کو روزہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ تم برائی سے بچ جاؤ. تم خود ڈھال کو پھاڑ دیتے کیسا بھائی؟ تمہاری ڈھال تم نے توڑ دی. اس لیے فلا یسخب ولا یرفس، کوئی برا کام نہ کرے، کوئی شور و شکوہ کام نہ کرے. اگر کوئی لڑنے آ جائے، فَإِنْ صَابَهُ وَقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ. کوئی تم سے لڑنے آ جائے تو بھائی میں تو روزہ ہوں، میں نہیں کرتا، بھائی چلے جاؤ. اس سے کہہ دو، یہ دل میں کہہ دو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، انہیں گالی دیتا کہ نہیں مجھ کو کچھ. تو روزہ ساری برائیوں سے بچانے کے لیے اللہ نے ہم کو رکھوا رہا ہے. اس لیے حدیث میں کیا فرمان لگتا ہے؟ من لم ید قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان ید طعامہ و شرابہ. جس نے روزہ رکھ کر بری باتیں اور برے کام دونوں، قول الزور والعمل به، جھوٹی باتیں، جھوٹے اعمال، یعنی تمام باتیں آ گئی. دو ایک تو منہ سے بولتا ہے تو ہاتھ سے کرتا ہے. جس نے روزہ رکھ کر تمام بری باتیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلیاں ہیں، فحش گالیاں ہیں، اب تو بیکار فضول چیزیں آ گئی نا، ٹی وی آ گیا، فلاں سب آ گیا نا، کیا انٹرنیٹ فلاں یہ لگا لے کے بچے بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے رہتے. جو جھوٹا کام اور غلط قسم کے کام نہ چھوڑے گا، فلیس اللہ حاجۃ ان ید طعامہ و شرابہ، اللہ کو پروانے کی بھوکا پیاسا مرتا ہے انسان.
ارے تمہارا مقصد تم کو بھوکا پیسہ مارنا ہے نہیں ہے, تم سے برائیاں چھڑانا ہے. روزہ رکھا کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ. دیکھو یہ چیزیں جو ہے روزے کے بغیر بھی حرام ہے. جھوٹ بولنا چاہے روزہ رہو نہ رہو حرام ہے. کہ تو روزہ رکھ کے کرے تم نے روزہ کو توڑ دیا, اصل میں روزہ کو تم نے پھاڑ دیا. الصیام جنتن, روزہ کیا ہے, ایک ڈھال کی طرح. روزہ جو ڈھال تھا تم نے توڑ دیا, ڈھال کو پھاڑ دیا تم نے ڈھال کو. تو جس نے روزہ رکھ کر نہیں چھوڑا تو اللہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں, کیوں بھوکا پیسہ مارتا ہے ایسا آدمی. شاہ غلام علی صاحب بہت بڑے مجدد رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ تھے. ایک صاحب گئے, کوئی آئے تو ملاقات کریں کیا کہا, تو انہوں نے فلاں دوسرے صاحب کی بات شروع کر دی. تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے کیا بولا کہ سن رہے تھے. تو شاہ صاحب نے چیخنا شروع کیا, بھائی میرا روزہ چلا گیا, میرا روزہ چلا گیا بولے. پریشان ہو گئے بیٹھے ہوئے لوگ, کیا ہے. تو حدیث میں آیا کہ غیبت کا سننے والا بھی اس میں شریک ہے, غیبت سے روزہ جاتا ہے. ایک مثال ہے, جتنی بھی برائی ہیں سب سے روزے کا اثر چلا جائے گا. روزہ اس لیے کہ ساری برائیوں سے بچنے کے لیے ہم کو ہے. کیسا بچنا چاہیے آدمی کو, دیکھیں جب انسان کھاتا پیتا ہے تو اس کی جو شہوانی خواہشیں تھیں وہ ابھر کر آ جاتی ہیں. قوت شہوانیہ اور غضبیہ یہ بہت ابھر کے آ جاتی ہیں. جب کھانا بند ہو جاتا ہے وہ خود بخود دب جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں ذرا آدمی نرم پڑا کی سب کیسے سست آہستہ بات کر رہے ہیں, کیجیے کہیں گے نہیں بولتے ہیں اسے, کہیں گے نہیں تھی میں کیا ہوں کہ نرم پڑے. تو یہ جس کی طاقت جو ہے شہوت جو قوت شہویہ اور غضبیہ ہے, یہ کھانے پینے سے جو ہے قوت پکڑتی ہے. اس کو کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے نفس کی طاقتوں کو, تو روح طاقتور ہو جاتی ہے. نفس کو کمزور کر کے روح کو طاقتور بنانا اس مہینے کے اندر معلوم, تاکہ ساری نیکیاں کرنا آسان ہو جائے بندے کے لیے. بندے کو نیکیاں کرنے آسان ہونے کے لیے یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ روزہ رکھا جا رہا ہے تاکہ نفس کی جو طاقت ہے وہ کھانے پینے سے بنے, روح کی طاقت جو ذکر اللہ سے. تو اس لیے ذکر اللہ سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے تو قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ذکر اللہ سے مناسبت کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ حدیث میں جو بات اللہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جس نے روزہ رکھ کر جھوٹی باتیں اور جھوٹے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ کیوں بھوکا پیسہ مرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ, بہت سے روزہ رہے ان کو سوائے بھوک پیاس کے ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ, بہت سارے رات کو عبادت کرنے والے ہیں کہ سوائے رات جاگنے کے, نیند خراب کرنے کے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑ رہا. چپ جاگ رہے ہیں, کیا جاگ رہے ہیں, کس کے سامنے ٹھکرے رہے ہیں, کیا عرض کیا جا رہا ہے. کچھ دل میں اللہ سے ذکر پیدا ہوا. ذکر کیا ہے, ذکر کس کو کہتے ہیں, اللہ کی یاد کو. کس سے دل سے یاد ہوتی ہے, یاد دل میں ہوتی ہے نہیں. فلاں بول رہے ہیں کہ فلاں آدمی مجھے یاد آ رہا ہے, سب بولتے ہیں, کہاں آتا ہے انہیں دل. کوئی آدمی آپ کا انتقال کر گیا یا دوسرے گاؤں میں, بہت یاد آتے ہیں صاحب, انہوں کہاں یاد آتا ہے, منہ میں یاد آتا ہے کہ دل میں یاد آتا ہے. تو ذکر کیا ہے, دل کی یاد ہے. تو کتنے نمازی ہیں جن کو سوائے رات جاگنے کے بس ٹھہرے, نیند خراب ہو رہی ہے, کیا کب ختم کرتے ہیں, کیا بہت لمبی نماز ہے, بیزار آتے رہتا ہے آدمی, کب ختم ہوتا ہے, کب یہ ذکر. تو بہت سے نمازی ایسے ہیں ان کو جو ہے ان کی نماز سے سوائے رات جاگنے کے, نیند خراب کرنے کے ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. بہت سے روزدار ہیں سوائے بھوک پیاسے کچھ بھی نہیں ملتا. تو یہ روزہ کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ ہم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں, ہمارے نفسانی طاقت کم ہو جائے, روحانی طاقت جو ہے قوی ہو جائے. نفسانی طاقت کی بھی ضرورت ہے لیکن وہ غالب رہنے کی وجہ سے بہت ساری برائیاں ہم سے ہوتی ہیں, روحانی طاقت غالب رہنے سے یہ برائیاں دب جاتی. تو رمضان کا مہینہ جو ہے روح کو طاقت بنانے کا مہینہ ہے, نفس کو پاک کرنے کا, تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام اس امت کے لیے کیا ہے. تو اور اتنے فضائل اس کے رکھے ہیں کہ جو ہے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. بے شمار فضائل روزے کیا ہے, سب بیان کرنے کے لیے تو وقت نہیں ہے. تو روزے کا مقصد آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساری برائیاں چھوڑنے والے بن جائیں. اگر نہ چھوڑیں تو ہمارا روزہ صرف بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ہو. اچھی طرح یہ کم سے کم یہ بات تو ہمارے ذہن میں آ جائے.
لوگ روزہ ہیں، اب ٹی وی آ گیا ہے، فلاں آ گیا ہے، یہ ایسی مشغولیتوں میں لگے رہتے ہیں. جو بھی کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کا روزہ صحیح معنوں میں روزہ نہیں یاد رکھتا. کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو گناہ بہت سارے ہیں. رمضان میں پرسوں سنایا تھا گزشتہ، اس کے اندر ایک گناہ جو ہے 70 گناہ کے برابر بڑھ جاتا تھا. تمام گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. رمضان کی برکتوں سے ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ثواب لائے گی. اس طرح ایک گناہ جو ہے 70 گناہ کا وبال لائے گا، یاد رکھو. تو لوگ بلا تکلف گناہ کرتے رہتے ہیں. بہت سارے گناہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، اسراف کرتے ہیں، وہ جو ہے لائٹنگ کرتے ہیں، جھوٹے چندے کرتے ہیں، اور پھر جو ہے مسجدوں کے اندر جو ہے ایسی ڈیکوریشن کرنے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہے. بے شمار چیزیں اس مہینے کے اندر شریعت کے خلاف کرتے ہیں. اور راتوں کو جاگنا، اجتماعی جاگنا ہے ہی نہیں. بہت پہلے لکھا ہے فقہ نے، ہم کو بتایا نہیں گیا. لوگ 5 راتیں جاگو، طاق راتوں کا پروگرام. طاق راتوں کا پروگرام کیا ہے؟ اپنے طور پر جاگ دیا کرو. اللہ توفیق دیا تو اپنے طور پر نماز پڑھو، اپنے طور پر دعائیں کرو، اپنے طور پر ذکر کیا کرو. اور اجتماعی جاگنا کہیں بھی نہیں ہے. نماز پڑھنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنا ہے، اپنے طور پر جو کچھ کرنا ہے انفرادی طور پر کرنا ہے. اس کو جب اجتماعی شکل دی جائے گی تو بہت ساری خرابیاں پیدا. یاد رکھو. وہ بولیں گے جاگ رہے ہیں بھائی کیا کرنا ہے، وہ چیئرمین صاحب ذرا چاہتی بناؤ. چیئرمین صاحب، چیئرمین بولے میں کیسے بناؤں، چندہ کرو. چندہ کٹے گا، چندے میں گھپلا ہوگا. کیا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا وہ سب آپ سب لوگ جانتے ہیں. سب چیزیں بالکل خرافت. کیا جی مسجد کیا لگا، ذرا اوپر لائٹاں لگاؤ، اوپر لاؤڈ اسپیکر لگا دیا. کتنی چیزیں ہیں جو اس مہینے کے اندر ہم جو ہے جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، روکا ہے، وہ سب چیزیں کرنے لگ جاتے. تو یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے الٹا وبال بن جاتا ہے. اور یہ مہینے کے اندر ہم نے جو برائیں کی سارے سال وہی چلتی رہتی ہے. تو خوب پھونک پر قدم رکھنا چاہیے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں. ذرا پوچھے جو علماء صحیح علم رکھنے والے ان سے پوچھے. یہ ان کو پوچھے لوگ کیا بولتا ہوں یہ کرنا چاہیے. بڑی رات کی جگہ کیا کرو چلو بڑی رات کیا ہے، مٹھائی لانا صاحب آج ختم ہے، پھول کیار پہنائے جا رہے ہیں، وہ کیا جا رہا ہے. کیا کیا کرنا، کسی غلط چیزیں چل رہی ہیں. ایک صاحب تو بیٹھ کے پورا حساب بیان کر رہے ہیں، پورے سال کا حساب بڑی رات. ارے 2 گھنٹے لگ گیا اس کے لیے. میں بولا رکا دیا میں نے، کیا ہے تم لوگ 1 سال تو کیا تھا انہوں نے، مجھے معلوم نہیں تھا. دوسرے سال کا یہ رات میں تم یہ کام کرتے ہو، رک جاؤ کوئی اور رات کرو یہ کام. پورا حساب. یا جو لوگ چندہ دیے ان کے نام، ہمارے نام آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھتے بیٹھے لوگ. ہمارا نام نہیں فون نہیں، میرا نام نہیں آنا کھڑے ایک صاحب دیکھ رہے ہیں. تو یہ راتوں میں ایسے کوئی خرافات مت کرو. رمضان میں خاص طور پر جو ہے طاق راتوں کے اندر ایسے بیکار فضول کام مت کرو، گناہ کے کام مت کرو. یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ دے گی، ہمارے ساتھ رہے گی. ورنہ یہ سب چیزیں کر کے اور رمضان سے نکلتے ہیں تو آدمی اس سے بدتر ہوتا ہے، اس سے بدتر نکلتا ہے. کچھ بھی فائدہ نہیں. جیسے گئے تھے رمضان میں اس سے بدتر نکلے. تو رمضان تو تقویٰ پیدا کرنے کا ہے، نفس کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، صبر کرنے کا مہینہ ہے. ساری برائیوں سے صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنا، برائیوں سے روکنا ہے. کب روکے ہم لوگ، اور ذرا زیادہ برائیں کرتے ہیں. تو روزہ اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ آدمی متقی اور پرہیزگار بن جائے، سارے گناہوں سے بچنے والا بن جائے. تو ذرا سوچ کر دیکھیے، کوئی آدمی بے مقصد کام کرتا ہے، مقصد کو چھوڑ دیتا ہے. یہ کیا بات کر، کیا فائدہ رہی. تو بولتے ہیں آپ کا بچہ کوئی کام کرتا ہے، کیا فائدہ ہو تو کرا سو، کچھ فائدہ نہیں ہوا، دیکھ کتنا کر. تو اسی طرح اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو کہہ لو کہ میں یہ کر رہا ہوں تو روزہ میرا صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں، میں برائیوں سے بچ رہا ہوں کہ نہیں. بس اپنے آپ کا جائزہ لو، لے کر جو ہے تمام برائیوں سے بچنے کی فکر کرو. اللہ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ ہم سب کو جو ساری برائیوں سے بچ کر رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.